बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हिटलर और चंगेज़ ख़ान दोनों मर्द थे और दोनों काफ़ी बदनाम रहे हैं पूरी तारीख़ में, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये ख़िताब आम तौर पे ख़वातीन को मिलता है। वो ख़वातीन जो घर में हिटलर बनती हैं, घर में चंगेज़ ख़ान बनती हैं, और उनका जो तर्ज़ अमल है, उनका जो सलूक होता है अपनी बहुओं के साथ, वो इतना बुरा, इतना वहशियाना और इतना ज़ालिमाना होता है कि वो बेचारी रो उठती हैं और उन्हें फिर ये ख़िताब देने पे मजबूर हो जाती हैं। ये दोनों लफ्ज़ नहीं हैं, ये पूरा एक माइंड सेट है। लेकिन इस माइंड सेट की तकलीफ़ कहाँ कहाँ पहुँचती है। आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर माँ हिटलर है और चंगेज़ ख़ान है तो उसके पास दलील ये होती है कि मेरी माँ भी तो ऐसी थी या मेरी सास ऐसी थी। अब अल्लाह के बंदी, अगर तुम्हारी सास अनपढ़ थी, वो जाहिल थी, उसने कोई उसकी ग्रूमिंग नहीं हुई, उसे किसी ने नहीं बताया और उसने तुम पे जुल्म किए, तो ये जुल्म का बाज़ार अगली नस्ल में तो नहीं जाना चाहिए। आप अंदाज़ा करें, अगर आपकी सास ने आपके मियाँ को आपके पास नहीं आने दिया उस वक्त किसी नासमझी और नाफहमी की बुनियाद पे, कम अकली की बुनियाद पे, तो ये कोई है सियानों वाला काम कि आपने बच्ची की शादी की और अपने बच्चे को अपने पास बिठा के ये कहें कि तुम मेरे छोटे बेटे हो और अभी तो मुझे तुमसे खेलना है, तो तुम इस बीवी को ब्याह के तो ले आए हो, अब इसके कमरे में नहीं जाओगे। ये एक घर नहीं, दो घर नहीं, 20 घरों में ये तमाशा। अच्छा, कॉरपोरेट में ये कहते हैं कि अगर एक शिकायत हो तो 40 शिकायतें हिडन होती हैं या खामोश होती हैं। तो ये शिकायत इतनी ज़्यादा है कि माएँ अपने बेटों को ब्याह के उसकी बीवी के पास, उसके कमरे में जाने नहीं देती, और अगले रोज़ अपनी बहुओं को बाकायदा पास बिठा के ये समझाती, पट्टी पढ़ाती कि तुमने अपने मियाँ को अपने पास नहीं आने देना, और अभी हमें ना तो बच्चा चाहिए ना तुम्हारा ताल्लुक़ चाहिए, तुम इस घर में बस आ गई हो, ये काफ़ी है। आप सोचें कि कितना जुल्म है ये सोच ही। आप उसको ले आए हो और वो दोनों एक जायज़ रिश्ते में बंधे हैं, अपने खुद बांधे हैं, और उसको आप एक गुनाह वाली ज़िंदगी पे मजबूर कर रहे हो। यानी जिस काम को करने से रब ने बाहर मना किया और आप घर में शादी करके उसको लेके आए हो एक जायज़ ज़िंदगी देने, खुशी की ज़िंदगी देने। आप सोचिए कि ऐसे ऐसे केसेस मेरे पास आ रहे हैं कि जिसमें उन बच्चियों ने बाद में डर की वजह से, जब वो दोनों और ये सख्ती माँ की तरफ से होती है और उसकी वो बाकायदा चेकिंग करती हैं, और बाद फिर सियानी बच्चियों ने अपनी दोस्तों के मशवरे से या किसी समझदार कंसल्टेंट के मशवरे से इस अजाब से जान छूटे। पर सोचिए, ये कोई है इंसानों वाली बात? यानी ये खातून जो माँ है, इसको तो इस ज़िंदगी को आगे लेके चलाना चाहिए, पर शादी से पहले ये भी याद रखिएगा कि अनहोनी चीज़ें बहुत सी ऐसी हैं जो सहनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं, और उनके साथ कभी कभी कुछ घरों में तो ऐसे भी देखा गया है कि वो मियाँ बीवी जो नए उनके वो हैं उस घर में ब्याह के आए, उनका दरवाज़ा बंद नहीं होने देते ताकि दरवाज़ा खुला रहे। आप सोचिए ये किस कदर तकलीफ़ देने वाली, अजियत देने वाली चंगेज़ खाना, पता नहीं चंगेज़ खान को ये जुल्म सूझा था कि नहीं सूझा, पर इस खातून को तो सूझा। जुल्म अगर आपके साथ हुआ, ज़्यादती आपके साथ हुई, आपकी सास सख्त थी, वो सख्त लफ्ज़ कहती थी या कभी खुशी नहीं होने देती थी। एक और भी चीज़ ख़वातीन कहती हैं जो पुरानी है कि हमारे मियाँ ने तो कभी हमसे सीधे मुँह बात नहीं की थी, और सालों क्या महीनों गुजर जाते थे, कभी हमसे तो बात ही नहीं करते थे, और ये जाके उसके पास बैठते हैं और उससे मीठी मीठी बातें करते हैं तोतों की तरह कि मैं तो नहीं करने दूंगी क्योंकि मेरे साथ ये नहीं हुआ था। तो ये भी कोई दलील नहीं है किसी जुल्म को रवा रखने की। ये रिश्ते की सारी खुशी, जितना आपने खर्च किया, जितने आपने मुंह बना बना के उनके घर गए, जितने लाड से आपने कपड़े बनाए, जितने लाड से आप बारात लेके गए, जितने लाड से आपने उसको ब्याह के घर लेके आए, तो आखिर में आपने उस पकी हांडी में पूरी वो नमक की बोतल डाल देनी है या पूरी मिर्चें डाल देनी है, उसको बदमज़ा कर देना है, तो उस हांडी को पकाने का फ़ायदा क्या हुआ? यानी क्या सोच है
کیا منفی اپروچ ہے جو اپنے بیٹے کی زندگی آپ یہاں سے شروع کرا رہی ہیں۔ خواتین حضرات، کہا تو یہ جاتا ہے، الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ مرد کا معاشرہ ہے، پر مجھے کہنے دیجئے اس مرد پہ بیچارے پہ یہ بے وجہ کا الزام ہے۔ یہ بنیادی طور پر عورت کا معاشرہ ہے۔ عورت بھی اتنی ڈاڈی ہے، یہ زندگی کی تصویر بڑی بنتے دیکھ لے تو اسے دیکھی نہیں جاتی۔ تصویر کے رنگ خوبصورت ہوں تو اس سے وہ رنگ بھی برداشت نہیں ہوتے۔ یہ اپنے ہی گھر میں اپنے ہی بیٹے کی زندگی کے جن خوبصورت رنگوں کو اپنے ہاتھوں سے نوچ لیتی ہے، بد رنگ کر دیتی ہیں، اس کا پورا حلیہ بگاڑ دیتی ہیں۔ اور یہ دو عورتیں ہی ہوتی ہیں اسی گھر میں جہاں مرد بھی ہوتے ہیں، پر وہ بیچارے کسی بات پہ بول نہیں سکتے۔ وہ لڑکے کا ابا جی ہو تو بیچارہ عام طور پہ زیرو ہوتا ہے، چونکہ خاتون ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہیں، خاص طور پہ جب وہ ساس بن جاتی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خاتون عام طور پہ بڑی ایک شیرنی بن کے جینا شروع کر دیتی کہ اب میرا بیٹا ہو گیا۔ تو جب وہ بیاہ کے لاتی ہے تو اب اس کو انفیکٹ ساتھ ایک اور جیب مل جاتا ہے غلامی کے لیے، کہ وہ بھی بیٹے کی طرح اس کو اوبے بھی کرے گی، غلامی بھی کرے گی، خدمت بھی کرے گی، بالکل کرے گی۔ لیکن یہ جو ظلم آپ اس کے ساتھ کرتے ہو، اس کو گھٹ گھٹ کے جینے کے لیے مجبور کرتے ہو، یہ تو کسی طور پہ نہ روا رکھنا چاہیے نہ جائز ہے۔ اور اسی وجہ سے جو گھروں کے جتنے مسئلے ہیں، جس وجہ سے بچے گھروں سے باغی ہوتے ہیں، جس وجہ سے وہ گھروں کو توڑتے ہیں اور اپنی بیویوں کو لے کے باہر نکلتے ہیں۔ دیکھیں، جس کو آپ لے کے آئے اتنی عزت سے، جب اس کی روز بے عزتی آپ کرو گے، جب اس کے ساتھ روز بات پہ لڑو گے، بات پہ اس کو تانا دو گے، یا اس کو کہیں ٹیز کرو گے، کہیں ٹارچر کرو گے، کبھی اس کی ماں کا تانا، کبھی اس کے باپ کا تانا، کبھی اس کے بھائی کا تانا، تو نہ اس کی ماں سے نکاح ہوا تھا، نہ باپ سے نکاح ہوا تھا، نہ اس کے عزا و اقارب سے نکاح ہوا تھا۔ انہوں نے صرف یہ غلطی کی تھی تو کہ بیاہ کے آپ کے حوالے کر دی۔ تو اب اس گھر میں جہاں لے آئے ہو، اس بچی کو عزت سے، اس کو قدر سے، ہاں وہ جو بچی آنے والی اگر پڑھی لکھی ہے تو اس کو پھر بڑا دل کر کے آنا چاہیے، ان سارے ظلموں اور زیادتیوں کا سوچ کے کہ یہ ہونا ہے، اور اس نے ان کے ساتھ فائٹ نہیں کرنا، ان کو دھیرے دھیرے سہ کے ان میں سے رستہ بنانا ہے، نکلنا ہے۔ اچھا، اگر تو میں خواتین کے حقوق والی تنظیموں کی طرح بولوں تو پھر تو رشتہ فوراً ٹوٹ جائے گا، اور زندگی توڑنے کا نام نہیں ہے، زندگی جوڑنے کا نام ہے، خوشی کو لینے کا نام ہے، خوشی کو ضائع کرنے اور بہانے کا نام تو نہیں ہے۔ یہ رشتے روز روز نہیں جڑتے، اس لیے یہ ساری باتیں شادی سے پہلے بتانا بہت ضروری ہے۔ شادی سے پہلے جتنی چیزیں زیادہ کھول کے بتائی گئی ہوں، ہمیں لگتا ہے ہماری جو بڑی بچیاں ہوتی ہیں ان کو سب پتہ ہوتا ہے، ککھ نہیں پتہ ہوتا انہیں، نہ رشتوں کو سنبھالنے کا، نہ وہاں جا کے لوگوں سے ڈیل کرنے کا، نہ ان کے عزا و اقارب سے ڈیل کرنے کا، نہ ان کے لڑکوں سے ڈیل کرنے کا، نہ ان کے مردوں سے ڈیل کرنے کا، نہ ان کے مہمانوں سے ڈیل کرنے کا، ایون اپنے ساس اور سسر کو پروٹوکول دینے کے معاملے میں بھی۔ سو یہ دو لوگوں کی ذمہ داری ہے، جو آپ کا میاں بنا ہے اس کی، اور جس گھر سے آئے ہیں اس گھر والوں کی، کہ آپ کو اس گھر میں جانے سے پہلے دیکھیں، یہ جو ہمارے سیانے کرتے تھے کہ شادیاں ہمیشہ برادری میں کرتے تھے۔ ہم جب پڑھتے ہیں تو بڑا غصہ آتا ہے کہ یہ برادری، جب محبت ہوتی ہے کہ یہ برادری کی شرط کیوں ہے، پر وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آتی ہے کہ شادی اپنے ہی فرقے میں کرنی چاہیے، شادی اپنے ہی جیسوں میں کرنی چاہیے، شادی اپنے ہی برادری کے لوگوں میں کرنی چاہیے۔ اچھا، جب آپ دوسرے اپنے سے مختلف لوگوں کے اندر بیاہ کے جاتے ہو، آپ ان کے ساتھ الائن نہیں کر پاتے، ان کی ٹریڈیشن اور ہوتی ہے، ان کی پسند اور ناپسند اور ہوتی ہے، ان کا پہناوا اور ہوتا ہے، ان کی ڈیلنگ اور ہوتی ہے، ان کے ہاں لین دین کے سارے معاملات اور ہوتے ہیں، اور وہاں آپ جا کے بہت تنگ ہوتے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں شادی سے پہلے جانچنے، آنکنے اور غور کرنے کی ہوتی ہیں۔ ان پہ جتنا زیادہ غور کیا گیا ہو اتنا ہی فائدہ ہے، اور اتنا ہی آپ اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہو، صدمے سے بچ جاتے ہو، اور ایک پرویکٹیو سوچ کے ساتھ وہاں جاتے ہو، اور بہتر زندگی کے لیے عملی قدم اٹھاتے ہو۔ خواتین حضرات، جو ناراض لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ خواتین کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فسادی ہوتی ہیں، یہ لڑاکا ہوتی ہیں، یہ عذاب کریٹ کرتی ہیں، یہ خوش ہونے نہیں دیتی، یہ گھر میں فساد ڈلواتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، جتنے منہ اتنی باتیں۔ پر یہ ساری غصے کی باتیں نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے اندر سچائی بھی ہوتی ہے۔ یہ جتنی بچیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، جو یہ بھگتتی ہیں اور سہتی ہیں،
جب یہ خود مائیں بنتی ہیں، جب خود ان کے بچے بڑے ہوتے ہیں اور جب خود ان کو ساس بننے کا موقع ملتا ہے تو یقین مانیے 90% سے زیادہ ان میں سے اتنی ہی ظالم بنتی ہیں، اتنی ہی فسادی بنتی ہیں جیسے یہ ان سے پچھلی پشت میں چلا آ رہا ہوتا ہے۔ یہ ظلم کا سلسلہ کبھی نہ کبھی تو بند ہونا چاہیے، اور اس کی بند کرنے کی وجہ آپ بھی تو بن سکتے ہو، کوئی اور کیوں بند۔ خاطر حضرات، آپ نے بہت سے خاندانوں میں یہ غور کیا ہوگا کہ فساد کی وجہ عام طور پہ مرد نہیں بنتے، خواتین ہی آگ لگاتی ہیں، خواتین ہی آگ دہکاتی ہیں، اور خواتین ہی اس میں آنے والی لڑکی کو جلاتی ہیں۔ سو خاتون ہی خاتون کے لیے آگ میں جلانے کا باعث بنتی ہے، ڈیزائن کرتی ہے، اور یہ اپنی ہی ہم جنس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ اگر بالکل اس کے برعکس سوچ کے اس کو ڈیزائن کریں تو ان کے بیٹے کی، ان کے خاندان کی، اس چھوٹے سے گھر کی جس میں وہ رہتی ہیں، بڑا بھی ہو سکتا ہے، یہ سب لوگ کتنے ہنسی خوشی رہ سکتے ہیں۔ ہنسی خوشی رہنے کی دعا اور آرزو کے ساتھ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔